دوستو، حضرت پیغمبر موسیٰ کا تو سبھی جانتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ اتہاس کے ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کو تینوں ابراہیمی مذہبوں میں یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی خوب فالو کیا جاتا ہے۔ یعنی تینوں مذہب کے لوگ حضرت موسیٰ کو خوب مانتے ہیں، مگر جہاں ایک طرف مسلمان انہیں موسیٰ علیہ السلام کہہ کر پکارتے ہیں، وہیں دوسری طرف عیسائی اور یہودی لوگ ان کو موسیس کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، انہی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بلعام بن بعورہ نام کا ایک انسان رہا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو نہ صرف بہت بڑا عالم تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ نیک بھی تھا، کیونکہ یہ زیادہ تر وقت خدا کی عبادت میں ہی گزارا کرتا تھا۔ اتہاس کاروں کی مانے تو یہ انسان اپنے پاس موجود حد سے زیادہ نالج کی وجہ سے ہی اس دور میں دور دور تک خوب مشہور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے اسٹوڈنٹ کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ ہسٹری کے مطابق یہ انسان جب اپنی کلاس لگایا کرتا تھا تو صرف دوات کی تعداد بھی 12,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پاس پڑھنے والے کتنے لوگ تھے۔ دوستو، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اسم اعظم سے واقف تھا، یعنی خدا کی طرف سے اسے ایسا گفٹ ملا ہوا تھا کہ یہ انسان جو بھی دعا کرتا تھا وہ پوری ہو جایا کرتی تھی۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کا نام اتہاس کی بہت ساری چھوٹی اور بڑی کتابوں میں موجود ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کا ذکر قرآن مقدس میں بھی موجود ہے۔ دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو پانی میں ڈبو کر ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو وہ مصر میں رہنے والی اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر جبارین نام کی ایک قوم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ دوسری طرف جب بلعام بن بعورہ کی قوم کو اس بارے میں خبر ملی تو ان کو اپنے بارے میں بھی خطرہ ستانے لگا۔ وہ فوراً بلعام کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، جیسا کہ تم بھی جانتے ہو، پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری فوج کو لے کر نکل پڑے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ان کی فوج حد سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کرے اور ہم کو ہرا کر ہمارے علاقوں سے نکال دے، تم پہلے ہی ان کے خلاف بد دعا کر دو۔ ہم پر حملہ کرنے سے ہی پہلے وہ برباد ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ تمہاری دعا ہمیشہ ہی قبول ہوتی ہے۔ دوستو، بلعام بن بعورہ حد سے زیادہ نیک تھا۔ وہ اپنی نالج کی وجہ سے جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہیں، یعنی ان کی کیا اہمیت ہے اور وہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے اپنی قوم کو ایسا کرنے سے منع کر دیا اور کہا، میں کسی بھی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ بلعام بن بعورہ کے منع کرنے کے بعد اب اس کی قوم نے دوسرا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ آپ کو بتاتے چلے، بلعام بن بعورہ کی ایک کم عمر اور حد سے زیادہ خوبصورت بیوی ہوا کرتی تھی، جس سے حد سے زیادہ نہ صرف محبت کیا کرتا تھا بلکہ اس کے سارے ناز و نخرے بھی اٹھایا کرتا تھا۔ اس کی قوم فوراً بلعام بن بعورہ کی بیوی کے پاس پہنچی۔ بلعام بن بعورہ کی قوم نے اس کی بیوی کو بڑے بڑے قیمتی تحفے دیے اور آخرکار اس کو اس بات پر منا لیا کہ اس کا شوہر بلعام بن بعورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دے۔ اس کے بعد بلعام بن بعورہ کی بیوی فوراً بلعام بن بعورہ کے پاس پہنچی اور اس کو اس بات پر مجبور کرنے لگی کہ وہ جلد سے جلد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی نہ کوئی بد دعا کر دے تاکہ وہ حملہ کرنے سے ہی پہلے برباد ہو جائے۔ تو پھر بلعام بن بعورہ نے اپنی بیوی کی بھی بات نہ مانی اور ایسا کرنے سے صاف منع کر دیا۔ بلعام بن بعورہ کی بیوی اتنی آسانی سے کیسے مان جاتی، کیونکہ اس نے بستی والوں سے وعدہ جو کر لیا تھا۔ پھر اس کی بیوی نے بلعام بن بعورہ کو دھیرے دھیرے منانا شروع کر دیا۔ بلعام بن بعورہ کو اپنی محبت اور اداؤں میں ایسے پھنسا لیا کہ وہ یہ بات ماننے پر راضی ہو گیا کہ وہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے بلعام بن بعورہ اپنی بیوی سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ اپنی بیوی کی دھمکی کی وجہ سے اپنے گدھے پر بیٹھ کر ایک پہاڑ کی طرف نکل پڑا، جہاں پر اس کو کھڑے ہو کر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنی تھی۔ راستے میں جگہ جگہ پر بلعام بن بعورہ کا گدھا رک جایا کرتا تھا اور اپنی گردن کو پیچھے موڑ کر لوٹنے کی کوشش کرتا تھا، مگر بلعام بن بعورہ اس کو پٹائی کر کے سیدھا چلنے پر مجبور کرتا رہا کہ جب بلعام بن بعورہ اپنے گدھے کو بار بار مار کر سیدھے چلنے پر مجبور کرتا رہا تو اچانک اس کے گدھے نے بولنا شروع کر دیا۔ اس کے گدھے نے کہا، میرے آگے فرشتے موجود ہیں جو صرف میرا راستہ روک رہے ہیں
بلکہ بار بار مجھے واپس جانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ مگر اے بلعام، تیرا برا ہو کہ تو جو خدا کے پیغمبر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر بد دعا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اپنے گدھے سے یہ سب سننے کے بعد بلعام بن بعورہ واپس نہیں لوٹا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس پہاڑ پر چلتا گیا، اور آخر کار اس پہاڑ پر چڑھنے کے بعد اس نے نیچے جو دیکھا اسے دور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دکھائی دی۔ ان سب کو دیکھ کر بلعام بن بعورہ نے بد دعا کرنی شروع کر دی، مگر افسوس، جب بھی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تو ان کے بجائے اس کے منہ سے اپنی قوم کے لیے بد دعائیں نکلنا شروع ہو جاتی۔ یہ سب ہو جانے کے بعد بھی بلعام رکنے کے بجائے اور کوشش کرنے لگا، اور آخرکار اسی کوشش کے بعد اچانک اللہ کا عذاب اس پر آ گیا۔ اس کی زبان منہ سے کھنچ کر سینے تک لٹک گئی۔ یہ دیکھ کر بلعام بن بعورہ نہ صرف گھبرا گیا بلکہ زور زور سے رونا شروع کر دیا، اور روتے ہوئے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم والو، تم نے میری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی۔ اب میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے میرا خدا مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ دوستو، اتہاس کاروں کے مطابق اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بلعام بن بعورہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور اپنی قوم کو مشورہ دیا کہ جیسا میں کہوں تم اگر ایسا کرو تو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم برباد ہو سکتی ہے۔ اس کا مشورہ یہ تھا کہ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں داخل کر دو، تو ان میں سے کسی انسان نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی زنا کر لیا تو وہ سبھی لوگ برباد ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس کی قوم نے اس کے مشورے پر فوراً عمل کر کے خفیہ طور پر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں داخل کر دیا۔ وہیں دوسری طرف پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الرٹ کرنے کے باوجود بھی ان کی قوم کے ایک رئیس آدمی نے ان میں سے ایک کے ساتھ زنا کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی فوج میں طاعون نام کی ایک خطرناک بیماری پھیل گئی تھی کہ اس بیماری کی وجہ سے 1 گھنٹے کے اندر لگ بھگ 70,000 لوگوں کی جان چلی گئی تھی۔ باقی چند لوگ بھی اپنی فوج کا یہ حال دیکھ کر ادھر ادھر چلے گئے تھے، اور آخرکار ان سب لوگوں کو واپس جانا پڑا تھا۔ وہیں دوسری طرف بلعام بن بعورہ یہ سزا جھیلتا رہا پوری زندگی بھر، زبان سینے تک لٹکتی رہی۔ دوستو، اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود خدا کی طرف سے 3 چانس اور دیے گئے تھے، یعنی خدا نے بلعام بن بعورہ کو یہ اجازت دی کہ تم 3 بار اور دعائیں کر سکتے ہو، اور پہلے کی طرح تمہاری یہ دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ لیکن دوستو، بلعام بن بعورہ ان 3 چانس کو بھی صحیح سے استعمال نہ کر سکا، کیونکہ اس بار پھر سے اس کی اسی بیوی نے اس کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ ان 3 دعاؤں میں سے پہلی دعا یہ کرو کہ خدا مجھ کو اتنا خوبصورت بنا دے کہ ہماری پوری قوم میں دور دور تک کوئی نہ ہو۔ پھر بلعام بن بعورہ نے اپنی پہلی دعا میں اپنی بیوی کی خوبصورتی مانگ لی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی بیوی کو حد سے زیادہ خوبصورت بنا دیا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ اس کی بیوی نے ہی بلعام بن بعورہ کو ہی بھاؤ دینا بند کر دیا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے علاقے کے نوجوانوں کو دینے لگی جو کم عمر اور خوبصورت ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بلعام بن بعورہ حد سے زیادہ پریشان رہنے لگا۔ اتنا ہی نہیں، ایک دن بلعام بن بعورہ نے اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے پکڑ لیا، جس کی وجہ سے وہ غصے میں اس نے اپنی بیوی کو یہ بد دعا دی کہ وہ کتیا کی طرح بن جائے۔ اب اس کی بیوی کی شکل کتے کی طرح بن گئی، اور اس طرح سے بلعام بن بعورہ کی دوسری دعا بھی استعمال ہو گئی تھی۔ دوستو، اس کے بعد علاقے میں رہنے والے لوگ بلعام بن بعورہ کے بچوں کو چڑھانے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کتیا کے بچے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اور بھی بہت زیادہ مذاق بنایا جاتا تھا۔ پھر اس کے بچوں نے اس سے ضد کی کہ وہ ہماری ماں کو پہلے جیسا ہی کر دے۔ لہٰذا بلعام بن بعورہ نے اپنے بچوں کی عزت کو مانتے ہوئے دعا کر دی، اور اس کی بیوی پہلے جیسے ہی ہو گئی، اور اس طرح سے اس کی تیسری دعا بھی یوز ہو گئی تھی، اور اس چانس کو بھی بلعام بن بعورہ نے برباد کر دیا۔ دوستو، اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔